اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی، غلط، جھوٹ ہے یہ۔ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی، جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا۔ زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی، اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی، اس کو سندھ دے دیا گیا۔ باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا۔ اس طرح بندر بانٹ ہو گئی۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی، اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی، سبھی کو لائی تھی۔ بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا۔ تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا گیا پارلیمنٹ پہ۔ پارلیمنٹ کے ذریعے، باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کیا، اور یہیں سے ٹکراؤ کا آغاز ہو۔ 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی، بالکل عین آئینی اور قانونی۔ جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا، ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر۔ میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں، تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں۔ میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی، اس کے اوپر کیس داخل کیا، اور کیس کیا میں نے ایس او پی 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا ایک دوسرا راستہ خود افتخار محمد چودھری اس دور کے تمام ججز نے بنایا۔ اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے۔ 4.5 مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی۔ پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا۔ اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا، رپورٹ دی نہیں گئی۔ رپورٹ تیار تھی، میں فاتح ہو چکا تھا۔ اگر اس وقت میری فتح کا نہیں، قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یکسر الگ نظر آتی۔ اس دور میں اس کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے مجھے منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ قدرت کا مکافات عمل سامنے آیا، آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود اس کو گالیاں دے رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت، اور اس سے جو نقصان ہوا، اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودھری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر وہ صحافی، ہر وہ جرنلسٹ، ہر وہ اینکر، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا، اس کا برابر کا شریک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں، انصاف پسند اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں۔ ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفۃ المسلمین تھا، اس کے بعد گالی ہو گیا۔ مغل بادشاہ کا قول صحیح ثابت ہو گیا۔ میں اس خطے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی ہے۔ بالکل آج تک اس قول کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آپ کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے۔ بہرحال جب رپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی، مجھ سے 3 چیزوں پہ استعفیٰ لیا گیا۔ مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلا کے کہا، کیونکہ میرا تقاضا تھا 2013 میں جمہوری مارشل لاء کا، مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا آپ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنے مشن کو قربان نہیں کروں گا، میں اس پہ گامزن ہوں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشل لاء پہلے میرے سے سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا، لیکن شاید وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا، افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ واپس لے لیں۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں، یہ انصاف، قانون اور حق کا مقدمہ ہے، اس میں میں نے 4.5 سال ریسرچ کر کے، جان مار کے، اکیلا تن تنا مقابلہ کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے آگے 24,99,999 افراد سر جھکا کے کھڑے۔ اس دور میں صرف 2 آدمی اس کے خلاف تھے، ایک پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری اور دوسرا میں۔ بہرحال استعفیٰ ہو گیا، میں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ پہ قرض کے طور پہ چھوڑ دی۔ آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے قرض کی مقروض۔ کس حساب سے آپ توہین پارلیمنٹ کے بل پاس کر رہے ہیں؟ شرم آتی ہے آپ لوگوں کو؟
آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی رپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ کے ایک سینیٹر نے محنت کر کے ایک فرعون وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا تھا. آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے, آپ کسی کو کیا انصاف دیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈبیٹنگ کلب ہے, سموسے کھائیے, چائے پیجیے, کافی پیجیے, گھر جائیے, واپس آئیے, موویز کے قصے سنائیے, جلسوں کے قصے سنائیے, ٹھٹے لگائیے, کہکے لگائیے, لطیفے سنائیے اور گھر چلے جائیے. ایون کہ ان کو پتہ ہی نہیں لیجسلیشن ہوتی کیا ہے. یہ لیجسلیشن کے ادارے ہیں, جبکہ ہماری عوام کا معیار یہ ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اس لیے چنتے ہیں کہ وہ سی سی فلورنگ کرائے گا, نالیاں بنوائے گا, سڑک بنائے گا. یہ شعور کا فقدان. کسی بھی پارلیمنٹیرین کا یہ کام ہرگز نہیں. دوسرے ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایف آر اے ہمارا ایک ریسرچ سیل ہے. 2009 سے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ریسرچ کرنے کی, کیونکہ میں کراچی بدر کر دیا گیا الطاف حسین کے تقاضے پہ, اور مجھے 4.5 سال اسلام آباد میں گزارا کرنا پڑا. کراچی مجھے آمد کی صرف اجازت تھی محرم کے دنوں. تنہائی نے مجھے کتابوں کا شوقین بنا دیا اور وہاں سے ریسرچ کا آغاز ہو گیا. آپ صحافیوں کے بیچ میں جو میں بیٹھا کرتا تھا ٹاک شو میں, ان تمام معزز صحافیوں کے ساتھ میں ان کو کلاسز سمجھتا تھا, جو سنتا تھا اس پہ ریسرچ کرتا تھا, اور پھر ریسرچ کا شوق ایسا چلا کہ یہ پھیل کر دنیا کے 18 ملکوں میں پھیل گیا. ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش بنائی جا رہی ہے تو ہم اس کو ٹریک کریں. ہم وسائل میں بہت کمزور ہیں, ہم طاقت میں بہت کمزور ہیں, تو ہمارے پاس کیا راستہ لگتا ہے اس سے نمٹنے کا؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم اس سازش کو پاکستانی میڈیا پہ آتے ہیں اور تش تذبام کر دیتے ہیں. اس سے بڑا نقصان تو کسی منصوبے کو نہیں ہو سکتا جو ہم پہنچا جاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام عالمی ایجنسیوں کے نشانے پر بھی آ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. بیرونی دنیا میں اکثر جہازوں سے اتار کے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں جب مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مجھ سے سیدھا یہ پوچھا گیا آئی ایس آئی میں تمہارا عہدہ کیا ہے. میں نے بولا میرا آئی ایس آئی میں کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن آئی ایس آئی میرے ماتھے کا تاج ہے. مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہوں. جس طرح تم ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سی آئی اے کے وفادار ہو, میں اپنی مملکت کی ایجنسی کا وفادار ہوں. تمہیں اگر مجھے سزا دینی ہے, کیا کرنا ہے وہ کر لو, اور بالآخر مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا.